الا اللہ، لا الہ الا اللہ کو کامیاب تھی ویسو تسا دسو نا کس حیثیت نال آدے کھڑے ہو جو اساں لات منات عزا حبل کو چھوڑوں اور لا الہ الا اللہ دی تسبیح پڑھو بل کامیاب تھی ویسو؟ کملی والے محمد نے فرمائے سن کے حیثیت پوچھ دے انی رسول اللہ، میں محمد کہیں عام انسان دی حیثیت نال نہیں بلکہ اللہ دے نبی ہون دے ناتے کھڑا آدا لا الہ الا اللہ آکھو کامیاب ہوندے چلے ویسو۔ الحمدللہ وحدہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا معصوم بعدہ۔ ارسلہ اللہ تعالی بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا تنصروه فقد نصره اللہ اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا۔ صدق اللہ مولانا العظیم صدق رسولہ النبی الأمی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میں نے اس ذات پہ کچھ کہنے کی جسارت کی ہے، میں نے اس ذات پہ کچھ کہنے کی جسارت کی ہے جس کے دامن پہ فرشتوں نے عبادت کی ہے۔ کس کی جرأت ہے کہ میرے آقا کے برابر آئے، کس کی جرأت ہے کہ میرے آقا کے برابر آئے؟ میرے آقا نے تو نبیوں کی امامت کی ہے۔ زخم کھا کر جو پھولوں کی ردائیں بخشے، زخم کھا کر جو پھولوں کی ردائیں بخشے، میرے آقا نے تو کانٹوں سے محبت کی ہے۔ اللہ اللہ کیا لوگ تھے وہ،
اللہ اللہ کیا لوگ تھے وہ کہ جن لوگوں نے چلتے پھرتے میرے آقا کی زیارت کی ہے، اور صدیق کی صداقت سے چمن میں پھول کھلتے ہیں، صدیق کی صداقت سے چمن میں پھول کھلتے ہیں، اور انہی کے نقش قدم سے اصول بنتے ہیں۔ قصر صداقت کی منزلت مجھ سے مت پوچھ کہ صدیق کے در سے تو دلہا رسول بنتے ہیں۔ سب حضرات ذوق شوق عقیدت محبت پیار بلند آواز دے نال نماز والا درود پاک پڑھو۔ اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ قابل صد احترام انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، اہل سنت والجماعت نال تعلق رکھن والے جیالے جانباز مجاہدوں، اور سماعت فرمان والی میری اسلامی ماؤ بہنوں، خطیب ابن خطیب، ولی ابن ولی، مناظر ابن مناظر، پیر طریقت رہبر شریعت حضرت مولانا سید محمد عمر قریشی صاحب دامت برکاتہم العالیہ دے حکم دی تعمیل کرندے ہویاں اللہ نے تواڈی زیارت اور ملاقات دا موقع عطا فرمائے۔ دعا فرمائے سو کہ اللہ تعالیٰ اسا سارے دی حاضری اپنی بارگاہ عالیہ دے وچ قبول و منظور فرماویں۔ میرے تو پہلے خطیب اہل سنت مقرر خوش الحان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب دامت برکاتہم العالیہ بہت خوبصورت انداز تواڈے نال مخاطباً دعا ہے اللہ انہاں دی عمر اور علم دے اندر برکت عطا فرماؤ۔ کوئی لمبی طویل گل نہیں کرنی، مختصر جی گال کرے سا، کیونکہ حضرت دا خطاب بھی ہونا ہے، دعائیہ کلمات بھی ہونے، انہاں دی زیارت بھی کرے سو، نماز دا بھی خیال رکھنا ہے کہ نماز بھی اپنے وقت دے اندر ادا کرنی ہے۔ تساں میرے نال تھوڑا جہاں تعاون فرمائے سو، جو گال سمجھ آسی تا بلند آواز دے نال کیا آکسو اور محبت دے نال آکھو۔ دوران گفتگو میری زبان تے آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا نام نامی اسم گرامی آوے تے عقیدت محبت پیار الفت بلند آواز دے نال کیا آکسو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اج تو 1500 سال پہلے دی گال ہے کہ ایک پہاڑ دی بلندی تے پہاڑ دی چوٹی تے سفید چادر لہرائی گئی ہے، اور چند لمحیاں دے بعد جدن بٹھا گئے تے عرب دے جوان، عرب دے بزرگ، عرب دے رعایا، عرب دے جاگیردار
غرض یہ ہے کہ مکہ مکرمہ دے اندر راون والے باشعور انساناں کو چند لمحاں دے بعد ڈٹھا تے چادر لہراون والے دے قدماں دے اندر کھڑے ہویا. پوچھا گیا بھئی چادر لہرائی گئی ہے اور تساں چند لمحاں دے بعد انہاں دے قدماں وچ کھڑے ہو گئے ہو، انہاں کو جان دے ہو؟ آکھن والیاں نے آکھیا اے او ان کے پیدا تھین تے پورے عرب دے اندر خوشی منائی گئی ہے. سگے چاچے نے لونڈی آزاد کیتی ہے، خوشی دا اظہار کیتے، اور مکے دا کوئی شخص ایسا نہ ہا کہ جڑا ہی بچے دی خوبصورتی کو دیکھن واسطے آیا ہوئے. ہر بچہ، ہر باشعور انسان ان بچے دی خوبصورتی کو دیکھن واسطے آئے. بچپن مقام اتنا اعلیٰ اللہ نے عطا کیتے جو بازار دے وچوں جو گزر گئے لوگاں نے کھڑے ہو کے استقبال کیتے. صادق آکھیا گئے، امین آکھیا گئے، دیانتدار آکھیا گئے. عرب دے رواج دے مطابق کہ کوئی بندہ اگر چادر لہریندا ہے، فضا دے اندر چادر کو لہریندا ہے تو ان کا مقصد یہ ہے کہ اے ساڈے نال کوئی اہم گل کرنا چاہتے، کوئی اہم اعلان کرنا چاہتے. سارے لوگ جمع ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاروں طرف اس پہاڑ دے کھڑے ہوئے لوگاں تے نظر نبوت دوڑائیے اور اپنی گاہل کرن تو پہلے ایک سوال کیتے. پوچھے نے وجدتمونی صادقا او کاذبا، کہ اے دسو جو میں ایک بڑا لمبا طویل عرصہ تواڈے اندر گزار چکا، دن رات دی گنتی کرو تو 40 سال مکمل تھی دن. وجدتمونی صادقا او کاذبا، اے دسو جو 40 سال دے ای طویل عرصے دے اندر تساں میں محمد کو کیوں جیاں پاتے، کیوں جیاں پاتے وے، کیویں پاتے وے. وجدتمونی صادقا او کاذبا، سچا پاتے وے یا ایندے برعکس پاتے وے. تاریخ دسیں دیے، تاریخی بات کی گواہ ہے. جلن آقا نے اے سوال کیتے، اے پوچھے تے عرب دے باشعور لوگ ایک بیدی نگاہاں وچ نگاہاں پا کے تے تجسس والے انداز وچ پوچھدے پین کہ یار دساؤ جے کوئی صادق بھی آکھے سے، امین بھی آکھے سے، جن کو فیصلے بھی کرائے سے، یعنی صداقت، امانت، دیانت دا ہر چوک چراہے دے اندر اساں اعلان کیتے. اج پوچھ دے پین وجدتمونی صادقا او کاذبا، دسو نا ہی دا جواب کون دے وے تے ہو کیا سکدے جواب. سچا تمن کیتے سے، دیانتدار تمنی کھڑے ہیں، نا نصف سدیں دے اساں دیکھ کے آکھ دے صادق پیا ویندے، امین پیا ویندے، دیانتدار پیا ویندے. ہن پوچھے نے جو دسو 40 سال دے عرصے دے اندر تساں میں محمد کو کیویں پاتے، دسو کون جواب دے سی. سب نے ایک سردار دی طرف نظراں اٹھا کے تائید کر کے آکھے سردار صاحب تساں ساڈے نمائندہ ہو، تساں ساڈے وڈیرے ہو، تساں ساڈے منتخب آدمی ہو. اج تہاڈے اوتے اعتماد کریں دے ہویا اساں تو کوئی اختیار دینے ہیں کہ کملی والا محمد جو کچھ پوچھ دے ہی سوال دا جواب جو تو دے سے وہ ساڈا جواب ہو سیا. اور سارے جو الگ الگ این سوال دا جواب دے ون بڑا وقت لگ ویسی، لیکن تو ساڈا نمائندہ ہی وڈیرا ہی اساں تیرے تے اعتماد کرے نے تو جو این دا جواب دے سے ساڈا وہ جواب ہو سی. میں کہ تھوڑا سردار کون ہے؟ کوئی بے وقوف آدمی ہے؟
جی میں آخیا نا سردار صاحب سرداری تو ڈھائی گئی وے عقل تو نہیں ملیا نا تو پیسے دی بدولت سرداری مل گئی ہے کہ نہیں عقل والے فیصلے بھی کیتے نے ساڈے علاقے ایک سردار صاحب تے بندہ گیا ہوں آخیا صحیح میری منج کھل گئی ہے تے ایہو تو ذرا کتوں ولوا دوا ول او جواب پیا دے وہ آخیا تو گھر لگا ون میں کہیں کو آخ دے سا تو کہیں کو پوچھ کے نہیں آخی وہ بھی بیچارہ سادہ آئی وہ گھر چلا گیا وہاں کے سردار صاحب جو آکے جو میں کہیں کو آکے دے سا تو والا کہیں کو پوچھ گی نہیں مہینے دے بعد خیال آیا اس جو میں والا کے پوچھا تو صحیح میری منج دا کیا بنیا والا گیا وہاں کے سردار صاحب میری منج دا کیا بنے وہاں کے نہ کوئی میرے کو آئے تے نہ میں کہیں کو پوچھ سکیا میرے کو آئے کوئی کہنی میں پوچھ بھی نہیں سکیا وہ سادہ ہی بلا لگا گیا کوئی ایو جیاں پاگل آدمی ہے جے کو نمائندہ بنائی کھڑن تاریخ نے دسائے او پاگل نہیں دنیا تو ہوں کو ابو الحکم آ دیے فیصلہ کرن والے دا پیو عقل مند تے ذہین کوئی پاگل تے بے وقوف نہیں عرب دا معاشرہ او کو ابو الحکم کھڑا دے ایندے پیو دا نام حشام ہے ایندہ اپنا نام عمر ہے اے عمر ابن حشام دے نام تو مشہور ہے لیکن دنیا اس کو ابو الحکم آدھیے یعنی فیصلے کرن والے دا پیو اج عرب دے لوگ کھڑے آدر ابو الحکم جو تو فیصلہ کرے سے وہ فیصلہ ساڈا ہو سی جیڑی تائید تو کرے سے وہ تائید ساڈی ہو سی جیڑی گال تو کرے سے وہ گال ساڈی ہو سی ہن توجہ کر ایو ابو الحکم نامی آدمی جے کو تاریخ نے ابو جہل دا نام دیتے میں آکھے کیوں ایکو ابو جہل آکے ایکو عرب دا معاشرہ ابو الحکم کھڑا دے ایکو فیصلہ کرن والے دا پیو کھڑا دے میں آکھے تاریخ انسانی اس کو ابو جہل دے نام تو کیوں یاد کریں دیے اللہ دے نیک بندیاں نے دسائے انہاں کے میاں اے عرب دا معاشرہ تائی کو ابو الحکم کھڑا دا ہا جدن ای کملی والے محمد کو نہیں سنایا بل تاریخ نے آکے اے ہن ابو الحکم نہیں بلکہ ابو جہل بن گیا ہے جے نبی کو سنان گھنے آنا سنان گھنے ہا جے سنانے ہائی تا ابو بکر سنان دے بعد کائنات نے آکھے انہیں ابو بکر نہیں رہا بلکہ صدیق اکبر بن گیا ہے جے میں کو فیصل حکم منی کھڑے ہو میں جو آکھا اس تے اتے تو کو مکمل اعتماد ہے بل تاریخ آکھ دیے کہ اس شخص نے کملی والے محمد دے پہلو کھڑے ہو کے عرب دے لوگوں کو متوجہ کر کے آکھے آدھے جربنا کا مرارا جربنا کا مرارا جربنا کا مرارا آدھے میاں متن اے سمجھو جو میں آیا انہاں دا چہرہ ڈٹھے می تے فوراً متاثر ہو گیا انہاں دا جاہو جلال ڈٹھے می تے ول متاثر تھی گیا انہاں دے اردا گرد اجتماع ڈٹھے می تے تا متاثر ہو گیا تے تا میں خوشامدی انداز دے اندر اے آکھا کہ تساں جو کرے آدھے ہو سچ آدھے ہو لیکن او شخص آدھے جربنا کا مرارا اوے میاں جڑی گل میں ہون کرے سا میں اس واسطے نہیں کہ میں انہاں کو ہونے متاثر تھیا میں اے گل ہون ایویں نہیں کریں دا جو انہاں دے اردا گرد لوگ جمائے میں تا متاثر ہو کے گال پیا کرے نا آدھے جربنا کا مرارا اوے میاں میں گال او کرے سا میں اج نہیں میں 40 سال تو تجربہ کیتے اے بازار چلن تے میں تجربہ کیتے انہاں خدیجۃ الکبریٰ دا مال گھن کے شام وچ بیچے میں ول تجربہ کیتے انہاں شادی کیتی ہے میں تاں تجربہ کیتے اے بیت اللہ وچ میں تاں تجربہ کیتے اے جڑے پاسے چل دے گئے اٹھنا باونا چلنا پھرنا کھاونا پیونا دے کے میں تجربہ کیتے تجربہ کرن دے بعد میں اس نتیجے تے پہنچا ما وجدنا کا الا صدقہ تسا اتنا سچے ہو جو قیامت دی صبح تک تواڈے جیاں سچا تے ماں جانی نہیں سکدی ہے پہلا جملہ ہے جو جربنا کا مرارا عربی دا جملہ ہے نا عربی دان ہوا تا تڑپ ونجھا جربنا کا مرارا میں کئی بار تجربہ کیتے لمحہ با لمحہ تجربہ کیتے
ہر چوک چوراہے چون کے تجربہ کیتے، ہر میٹنگ کے تجربہ کیتے، ہر مقام تے تجربہ کیتے، جربنا کا مرارا، تجربہ کرم دے بعد میں اس نتیجے تے پہنچا، ما وجدنا کا الا صدقہ، الا صدقہ، الا صدقہ، فرمایا میں تو آپ کو اتنا سچا پاتے جو قیامت دی صبح تک توڑے دیا سچا تے ماں جانی کوئی نہیں سکتی ہے، یعنی سچائی ختم ہے توڑے تے۔ حضور نے فرمایا اچھا اتنا سچا، بالکل سچا منے نے ایسے تہوں تا مانتا توڑے کو رکھیا سے، تہوں تا زیور اپنی بیوی دے توڑے کو رکھی کھڑے نے، سچا بھی منے دن، دیانتدار بھی منے دن۔ توجہ کرے سو کوٹتوں دے دوستو، حضور نے فرمایا اگر میں اے آکھاں بھی ہوں پہاڑ دے پچھوں ایک لشکرے جڑا چھپ کے بیٹھے اور توڑوں تے تھوڑی دیر دے بعد حملہ کر دے سی، کیا میں محمد دی یہ گال بھی مان گن سو؟ توجہ کرے سو بڑی اہم گال ہے۔ ہائے ہائے ہائے، ایو ابو جہل نامی آدمی جکوں تاریخ ابو الحکم بھی آکھ دیے، عمر ابن حشام بھی آکھ دیے، یہ گال سن کے سینہ تان کے بہرا گئے، پیچھے بول پہ آنکھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنو، اساں اتنا بہادر لوگ ہیں، اتنا جرت مند لوگ ہیں، پہاڑا چراون والے ہیں، اساں سکول کالج یونیورسٹی اساں کوئی خانقاہ کوئی مدرسہ اج تو نہیں بنایا، اساں جو کچھ بنائیے تلواراں بنے دے رہ گئے، اساں حرب دے میدان بڑے قابل لوگ ہیں، سارا کوئی مد مقابل نہیں۔ قرآن ہی واسطے کہ نا هو الذی بعث فی الامیین رسولا، جڑی قوم کو کوئی مدرسہ نہ ہوئے، قرآن ہو کو امیین آدے بھی ان پڑھ لوگ ہیں، قرآن کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا، اساں اپنا کملی والا محمد انہاں لوگاں جی بھیجے جڑے ان پڑھ ہیں۔ علامہ خالد محمود دامت برکاتہم العالیہ نے ہندے زمن چ لکھے، فرمانے میں بڑا تجربہ ریسرچ کی تے جو قرآن نے عرب دے لوگوں کو امیین کیوں آکھے، ان پڑھ کیوں آکھے، فرمایا میں جلے ڈٹھے عرب دے اندر کوئی ایک مدرسہ ہی نظر نہ آندا ہا، جنہاں مدرسہ نظر نہیں آیا، قرآن کریم نے ہنا لوگوں کو امیین ان پڑھ چاہتے۔ ہاں جناب، ابو جہل آکھے سیاں جرت اتنا ہے، بہادری اتنا ہے جو کوئی لشکر حملہ کرن تو کجا رہ گیا، حملے دا سچیندہ ہی نہیں بھئی اپنی میٹنگ ڈسکس چکریں ایجنڈا ہوئے جو ہنا عرب دے لوگاں تے حملہ کرنے، انہاں دے ایجنڈے جی گال نہیں آندی، لیکن سنو اپنی طاقت تے فخر ہے، اپنی طاقت تے ناز ہے، اپنی طاقت تے فخر کرنے ہیں، لیکن سنہاں تے کوئی اتنا سچا مننے سے اگرچہ کوئی حملے دا سوچ ہی نہیں سکتا، تساں جو فرما دیتے جو اتھائیں پہاڑ دے پچھو ایک لشکر ہے جڑا تھوڑی دیر دے بعد حملہ کر دے سی، فرمایا سنو طاقت ہون دے باوجود، بہادری جرت ہون دے باوجود، اسلحہ ہون دے باوجود، حرب دے میدان ساکو کوئی شکست نہیں دے سکتا، اس کے اندر مہارت ہون دے باوجود تیری سچائی کو اتنا منینے ہے کہ اگر تساں آکھو کہ کوئی لشکر توڑو تے حملہ کرن والا ہے، بل اساں اپنی طاقت کو ایک پاسے رکھسوں توڑی صداقت دا اعلان کر دے سو۔ گال پکی تھی گئی جو اے سچے، گال پکی تھی گئی جو اے تساں تھوڑا تھوڑا میرے نالی میں بلیں دیا بھائی، زیادہ نہ بلائے جو میں ناراض نہ تھی، مجھے بڑے لوگ ہو میں بلویں دے ہی واسطے پیا جو پتہ لگے تو کو گال سمجھ آندی پئی ہے۔ پہلے سوال دا جواب بھی کیا ہے، ما وجدنا کا الا صدقہ، بلا ہوں گال کو پکا کرن واسطے جلے آکھے نے لشکر پہاڑ دے پیچھے لکیا ہوئے تے توڑ تے حملہ کر دے سی، کیا خیال ہے یہ گال ہی من ویسو؟ ابو جہل آکھے سونا حملہ کر کوئی نہیں سکتا، ایسا کو پکی رپورٹ ہے، پکا ساڑا اندو تے یقین ہے، لیکن اگر تساں آکھو جے کوئی حملہ کرنے والا لشکر بیٹھے بل سا کو اپنی طاقت تے فخر نہ ہو سی، بل تہاڈی صداقت دا اعلان کرے سو جو تساں سچ پہ آ دیو۔ حضور نے فرمایا اچھا جی اتنا سچا منے دیو، گال کو غور نال سن سو، قولو لا الہ الا اللہ تفلحون
ول میں محمد کو اتنا سچا منے دیو نا تے میں تو کو آخدا کولو سارے رل کے آکھو جا لا الہ الا اللہ اللہ دے سوا معبود کوئی نہیں میں محمد سامنا جو ایو کچھ آدھے ونجو تفلے ہون اللہ تو کو کامیاب کریں دا چلا ویسے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون لا الہ الا اللہ آکھو لا الہ الا اللہ تفلحون کہ لا الہ الا اللہ آکھو لا الہ الا اللہ اے اعلان کرو جو اللہ دے سوا معبود کوئی نہیں اللہ دے سوا مشکل کشا کوئی نہیں اللہ دے سوا حاجت روا کوئی نہیں اللہ تو علاوہ کوئی بگڑی بناون والا کوئی نہیں اللہ تو علاوہ کوئی عزت تے ذلت دیون والا کوئی نہیں اللہ تو علاوہ کوئی دھی تے پتر دیون والا کوئی نہیں اللہ تو علاوہ کوئی رزق تے روزی دیون والا کوئی نہیں اللہ تو علاوہ کوئی زندگی تے موت دیون والا کوئی نہیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اگر ایہو یقین کر گنو ایہو دل دے نال اس دا اعلان کر دو میں محمد ضمانت دینا لا الہ الا اللہ آکھ دے ونجو اللہ تو کو کامیابیاں عطا کرے دا چلا ویسے بس ایک گاہل جو کیتی نے نا تیور بدل گئے رخ بدل گئے چہرے بدل گئے ایک آکھے یہ جو گال آدھے کھڑے ہو یہ لا جو آکھے وے انہا مطلب ہے عزا کچھ نہیں کریں دا لا جو آکھے وے انہا مطلب ہے بھی منات کچھ نہیں کریں دا نا انہا مطلب ہے بھی حبل جڑا کعبے چ رکھی بیٹھے ایک کچھ نہیں کر سکتا اگر ہوں لات کو بھی چھوڑوں توجہ کر ہی لات کو چھوڑوں ہی منات کو چھوڑوں ہی عزا کو چھوڑوں ان دے نام دے سجدے چھوڑ دیواں ان دے نام دی تسبیح چھوڑ دیواں ان دے نام دے میں دیکھ پکاون چھوڑ دیواں نظر نیازی منت نظر نیاز منت منوتی چھوڑ دیواں اگر ہوں کو کنڈ کر ونجا تساں تے کھڑے آتے ہو میں ہوں کو کنڈ کراں تفلے ہول میں کامیاب تھی ویسا میں ہوں دی نظر نیاز چھوڑا میں ہوں دے نام دے چڑھاوے چھوڑا تفلے ہون کامیاب تھی ویسا اتنی بڑی گارنٹی کھڑے دے دیو جڑے لات کو صدیہ تو سجدے پہ کرنے ہیں جڑے منات دے سامنے گوڑے پہ رگڑنے ہیں اور جندے ڈیرے آباد کی کھڑے ہیں جندے سامنے متھے جھکائی کھڑے ہیں جندے بغیر اساں اپنی بگڑی بنویندے کوئی نہیں ہی دے درد ون جھکدے ہیں ہی کو چھوڑو تو سادے لا الہ الا اللہ کھو کامیاب ہو ویسو اور میاں تو دسانا کس حیثیت نال کھڑے آتے ہو کہ اتنی بڑی گارنٹی کھڑے دیں دے ہو کہ ایسا لا الہ الا اللہ کو سب کو چھوڑو کعبے دے خدا کو رب من گنو کعبے دے خدا کو الہ من گنو کعبے دے خدا کو معبود من گنو باقی ساریاں کو چھوڑ دیو تساں دسونا کس حیثیت نال کھڑے آتے ہو کملی والے محمد نے فرمایا انی رسول اللہ میں کہیں عام انسان دی حیثیت نال اے گال نہیں کھڑا کریں دا بلکہ میں محمد اس واسطے کھڑا دا انی رسول اللہ جو میں محمد اللہ دا رسول بن کے آیا ہاں گال سمجھتے بھی بیٹھے ہو یا کہنا سمجھتے بیٹھے ہو قولوا لا الہ الا اللہ ہو لا الہ الا اللہ چھوڑو میں محمد ذمہ داراں تفلحون کامیاب تھی ویسے لا الہ الا اللہ تو علاوہ کوئی بئی گال کی ہوئے کہیں تھوڑی جی گال سمجھانا لیے ذہن چ رکھو تو اگلی گال سمجھ آسی پوچھنے والے نے پوچھے کس حیثیت نال جناب نے جو اعلان کی تھے لا الہ الا اللہ کو کامیاب تھی ویسوں تہاڈی اپنی حیثیت کیا ہے راہ ویندا بندہ آ کے جو میں تو بجلی کھین کے دیساں خوش تھی پوچھو نا نا ایس ایس پی چوک تے بندہ سائیکل تے کھڑا ہوئے آ کے قادر بچ کا گھبرا نہیں اگلے سال تک گیس مل ویسی خوش تھی ویسی کوئی نہ خوش تھی سو بندے خوش تو تھے بیٹھے ہو لین چ لگ کے چینی پیندے بیٹھے والی خوش بیٹھے لین چ لگ کے اٹا گھندے بیٹھے ہو والی خوش بیٹھے ہو لوڈ شیڈنگ کتنی جو تھی ہے اقبال میں کو میسج کیتے کہ کالج سکول دا سی آدھے مولوی صاحب اگلے سال جڑے پیپر ساڑے آن پتہ ہی بھی کی ہو جائے حسین میں کہ پتہ نہیں کی ہو جائے حسین وہاں کے ساڑے کو پوچھن جو بجلی ملک دے کیڑے شہر پاتی ویندی ہے یہ پیپر ہو سی ساڑا بلا ساڑے کو پوچھن جو پٹرول تے کیڑے کیڑے چیزاں چل جائیں تریجا پوچھن جو چینی دا ذائقہ کی ہو جائے ہوں دے یہ بھی سوال ہو سی اگلے سال
یہ ایہو کچھ تماشا رہ گیا تے اگلے سال سوال ہو سی جٹ بندہ آکسی اساں چینی دے پچھوں لگ کے گڑ ونجا بیٹھے ہن چینی دا پتہ کوئی نہیں کہڑے پاسے غائب تھی گئی ہی دے ذائقے دا ہی پتہ کہ نہیں میاں راہ ویندا بندہ آکھے جو بجلی مل ویسی تے کو سوئی گیس مل ویسی تیری ترقی تھی ویسی تو منن واسطے تیار نہیں تو آکھے ایویں کھڑا دے ایندی کیا حیثیت ہے جے ناظم صاحب آکھے بجلی گھن کے ڈیسا من ویسو نا ہن نہیں رہی ہے لیکن پہلے دی گال کھڑا کرے نا منے سو میاں دی حیثیت ہے نا ناظم دی اے میں دنیا داری دے حوالے نال گال کو تواڈے ذہن وچ بٹھاون واسطے پیاد ہاں جو انہاں سوال کیتے تساں جو آدے ہو قولوا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کو کامیاب تھی ویسو تساں دسو نا کس حیثیت نال آدے کھڑے ہو جو اساں لات منات عزا حبل کو چھوڑوں اور لا الہ الا اللہ دی تسبیح پڑھو بل کامیاب تھی ویسو کملی والے محمد نے فرمائے سن کے حیثیت پوچھ دے انی رسول اللہ میں محمد کہیں عام انسان دی حیثیت نال نہیں بلکہ اللہ دے نبی ہون دے ناتے کھڑا آدا لا الہ الا اللہ آنکھوں کامیاب ہوندے چلے ویسو جو اتنا جو سچا منے دے ہن چاروں پاسوں کلمے دی آواز آسی توجہ کر چاروں پاسوں ہر زبان لا الہ الا اللہ کھڑی آدی ہو سی جو میں کو جو سچا منے دے لیکن میں سکتا تاری تھی گئے سناٹا تاری تھی گئے سریکی زبان آدم جو ایمیں پتہ لگدا جو مجمع کو نانگ ڈنگ گئے سب لڑ گئے خاموشن ایک بدبخت نے زمین کی طرف ہاتھ بڑھائے کنکریاں چاہ کے نبی دے وجود تے جو مارے نس ایویں ڈٹھے نے بھی ایک کون ہے جڑا چند لمحیاں دے بعد اپنی گال تو پھر گئے انہیں صادق کھڑا دا امین کھڑا دا اور کنکریاں مریں دے نظر نبوت نے ڈٹھے کوئی دور تو آیا ہویا نہ ہا کوئی غیر نہ ہا وہ سکا چاچا جڑا نبی دی پیدائش تے خوشی کھڑا منیندا ہا اج لا الہ الا اللہ جو آکھے نے وہ پتھر کھڑا مریں دے تاریخ دسیں دیئے جو کہیں ایک بندے نے کلمہ بولو کہیں ایک بندے نے کلمہ میرے نالج میرے ریسرچ میرے مطالعے کیوں کو جائے جے تہاکو کوئی پتہ ہوئے کہ کہیں بندے اتھائیں کلمہ پڑھے تو میں کو بھی ہوں دا نام سوچا میں کہ اتنا سچا بھی منے دیں گال پوائنٹ علی اتنا سچا بھی منے دیں کلمہ نہیں پڑھا سیاں ہنا دے وچ کوئی بندہ ایہو جیاں کہہ نہیں کہ جیڑا نبی آقا کو رسول نہ منے ہائے 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 اللہ فرمائے کھڑن لیکن اپنے اپنے ٹائم تے منے سن کھڑن اپنے ٹائم تے منے سن میں کہ اتھاں کیوں نہیں منے دے اللہ فرمائے جہاں سب تو پہلے مننے وہ اتھاں کھڑا جو کہہ نہیں جائے سب تو پہلے مننے ہوتا کھڑا کہہ نہیں میں کہ جے کھڑا ہوئے ہاں پر میں اول ہی مجمع وچوں ہوندی زبان تے محمد دی رسالت دے نعرے بلند تھی وجنا ہن گھر پہنچن بیوی نے ڈٹھے اکھاں چوں آنسو دوپٹے دے نال آقا دے آنسو صاف کریں دیے اور تسلی دیں دیے آدھی کملی والے محمد گھبراؤ نہیں جائے سر تے نبوت دا تاج رکھے او قدم قدم تے حفاظت بھی کرے سی اور ولا پوچھ دی بیٹھی ہے سیاں کہیں ایک بندے بھی کلمہ نہیں پڑھیا پر میں نہیں پڑھیا پر میں جڑے بیت اللہ چ کل تواڈے کولو فیصلہ کرویں دے ہن کیا ہنا دے وچوں کہیں کو حیا نہیں آیا کہ او تواڈا کلمہ پڑھ گنے نا جڑے زیور تے درہموں دی نال تواڈے قدمے چ امانتاں رکھ دے ہنا دے وچوں کہیں زبان نے نہیں آکھیا محمد جو کچھ کھڑیا دیو سچ کھڑیا دیو اساں لا الہ الا اللہ بھی آکھ دے اساں محمد الرسول اللہ بھی آکھ دے آقا نے فرمائے کوئی ایک بندہ نہیں بولیا کوئی ایک زبان نہیں بولی مجمع تے سناٹا تاری تھی گئے روب تاری تھی گئے دبدبا تاری تھی گئے ابو جال دی جاگیرداری دا روب تاری تھی گئے اتبا دے شہبہ دے پیسے دا جاگیر دا کوئی نہیں بولیا حضرت خدیجۃ الکبریٰ تسلی بیٹھیا دیں دیا آدین آقا گھبراؤ نہیں جے کہیں نہیں پڑھیا تے کوئی وجہ نہیں کوئی پریشانی نہیں جے اللہ آپ حفاظت کرے سی جے نبوت دا تاج پوائے قدم قدم تے حفاظت بھی ہو آپ کرے سی
گفتگو گھر پہ تھی کوئی بندہ سر تے گٹھڑی چاہ کے مکے چ داخل تھے ایویں جو شہر چ داخل تھے تے ڈٹھے شہر چ سناٹا ہائے ہائے پوچھے نے کہ نہیں لانگ مارچ تے چلے گئے سارے کوئی لانگ مارچ سارے اڑے ہی چلے گئے کوئی جو نظر نہیں آتا بازار بند ہیں انہاں کہ لانگ مارچ بھی نہیں 4 بندے اون چوک وچ کھڑے 10 بندے اون چوک وچ کھڑے آپس وچ چومے گویاں کھڑے کرے نے تبصرہ کھڑے کرے نے چھا سناٹا ہے سکتا ہے خاموشی ہے یہ چلدے چلدے گھر دے دروازے تے جو پہنچے سب تو پہلے نوکر نال ملاقات تھی گئی ہے خادم تے غلام نال ملاقات تھی گئی ہے غلام کو پوچھے نے یار شہر دے اندر عجیب تاثر عجیب حالات نظر آندے دسو کیا تھی گئے نوکر نے ایویں مطلب انہونی گال سمجھ کے وہاں کے سیاں سردار صاحب تو کو نہیں پتا کیا تھی گئے انہاں کے او تہاڈا یار محمد جن دے نال تساں اکثر اٹھدے باندھے آوے اج اون فران دی چوٹی تے کھڑ کے اپنے نبی ہون دا اعلان کر چھوڑیا ہے نوکر کو پوچھ کے ہن توجہ کری میں گال بڑی اہم موڑ تے کھڑی کر دیتی ہے توجہ کرے سے گال سمجھ آسی نوکر کو پوچھے نے نوکر نے دسے جو ہونا ایویں اعلان کیتے گٹھڑی ہوں دے سر تے رکھی نے تو گھر ون تے میں ایویں تھوڑی دیر بعد آندا پیا اتھوں چلن کیڑے پاسے ویندے ہو آکھن لگے کملی والے محمد دے دروازے تے تاریخ دسیندی ہے جو دروازہ نبوت تے عین دستک دیتی ہے کونڈی کھٹ کھٹائیے ایویں دروازے تے ہاتھ رکھے نے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً کھڑے ہو گئے اور دروازے دی طرف ونجن لگے دروازے دی طرف ونجن لگے تے جناب خدیجۃ الکبریٰ نے سامنے آ کے ایویں ہاتھ لمبے کر دیتے آکھن لگی ہے آقا میں نہ ونجن دیسا کیوں نہ ونجن دیسو فرمایا حالات بدل گئے ہن بغیر سکورتی دے نہیں ونجن دیندی او حالات ہو رہن جدن رات کو بیت اللہ چلے ویندے آوے اون ویلے تے تو کو صادق تے امین آ دین اج تا پتھر مارن تے اے تل گئے اور دشمنی دا آغاز ہو گئے میں نہ ونجن دیسا پہلے پتہ کرن دو جو کون دروازے تے آئے شناخت ہو ونجے پہچان ہو ونجے ول ونجو جا کے مل لو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کھڑی آتی ہے کہ آقا تساں اتھے ہی ٹھہرو میں پتہ کرنیا کون دروازے تے آئے نام دا پتہ چل ویسی قوم دا پتہ چل ویسی شناخت ہو ویسی پہچان ہو ویسی اس تو بعد تساں ون کے مل گنے کملی والے نے مسکرا کے آکھے خدیجہ میں محمد دا دل کھڑا آ دے میں محمد دا دل بجھی کھڑے جڑا ہن دروازے تے آئے اے میں محمد دا دشمن نہیں بلکہ دوست بن کے آیا ہے ہائے ہائے اے دشمن بن کے نہیں آیا یہ تو دوست بن کے آیا حضور چل پین خدیجۃ الکبریٰ فرمائیں میں نبی دی کنڈ دے پیچھے چل پئی میں کہ اماں کس واسطے پر میں دیکھنا چاہندی ہاں جندا چہرہ نہیں ڈٹھا دوست پہلے آکھ دیتے نے میں دیکھنا چاہندی ہاں جندی شناخت تے پہچان نہیں ہوئی لیکن آقا نے دوست پہلے آکھ دیتے میں آکھے اماں تو آپ دساوی جو اوہو کون ہاں جندے جڑا دروازے تے آئے آقا نے اندے کول پوچھیا نہیں تو کون نہیں اندی شناخت تے پہچان نہیں ہوئی تو آپ دساوی چلو میری گل نہ مننے کوئی حق نواز دی گل نہ مننے کوئی علی شیر حیدری دی گل نہ مننے کوئی علامہ دوست محمد قریشی دی گل نہ مننے کوئی علامہ عمر قریشی دی گل نہ مننے ان دی بدبختی تو ہے کہ ہنا دی گل نہیں پیا منے دا لیکن اماں متن تیرے نال محبت دا دعویٰ کرے چلو تو دسا دے میں جو کون ہاں جندہ چہرہ نہیں ڈٹھا دوست پہلے نبی نے آنکھ چھوڑیا ہے اماں فرمائیں دے میں پیچھا چل پئیاں حضور نے دروازہ جو کھولے میں نبی دی کنڈ پچھو کھڑ کے میں دہدی کھڑیا کہ جسنو نبی نے چہرہ ڈٹھے بغیر اپنا دوست آکھے جو کو چہرہ ڈٹھے بغیر اپنا سجن آکھے اے آکھ دیتے اے دشمن نہیں دوست بن کے آئے فرمایا دروازہ کھلے تے میں ڈٹھے دروازے تے ابو قحافہ دا بیٹا ابو بکر کھڑا ہویا
حضور پہر تشریف میں نظر اٹھائیے، پہلے زیارت کیجیے، والی میں مختصر سی گال پوچھیے، سیاں کوئی معقول بندہ تو نہیں ملا، کوئی شہر دا معزز بندہ، کوئی تاجر، کوئی کونسلر، کوئی ناظم تو نہیں ملا، میرا اپنا نوکر مل گئے تو ہوں سے ہوں دی گال سن کے آیا کھڑا جو وہ آہدے جو جناب نے اعلان نبوت فرمایا۔ تو میرے خیال بابا جی میں اٹھے تو اڑا ہی چلے گئے، نہیں تو گال سمجھ آئی؟ سیاں دسائے نے جو اسمبلی ٹوٹ گئی ہے کہیں آکے پر وہ کماند ترڑیں دا کھڑا تے ہوں بندے دسائے وہاں کہ یار کوئی معقول آدمی کوئی نہیں، یہ آکھن جو محسن قریشی صاحب آکھے ولدمن ویسے نو کیوں ہوں دی گھر علی بیمارے گھر ہی بیٹھی ہے تاں پتہ لگی اسمبلی ٹوٹ گئی ہے۔ میاں معقول آدمی آکھے گل منے دیو، اتھا تے نوکر نے دسائے، اتھا تے غلام تے خادم نے دسائے کہ محمد الرسول اللہ نے اعلان نبوت کر دیتے، کملی والے ہوں دی گال سن کے کاشانہ نبوت تے پہنچ گئے، آکھے سی سیاں غلام نے دسے میں پوچھنا آیا جو اعلان نبوت فرمائے وے، آقا نے فرمائے نام ہاں میں اعلان نبوت کیتے، دوجے لمحے دے اندر تاریخ نے ڈٹھے صدیق نے نبی دے ہاتھ رکھ کے محمد الرسول اللہ دا کلمہ پڑھ چھوڑیا ہے۔ جاگ دے بیٹھے ہو سامت نہیں ہوئے گئے حضرت تشریف گھننے میں گال کو سمیٹ کے مختصر کر کے توڑی جھولی پاؤنا چاہنا، جاگ دے بیٹھو تو سبحان اللہ پوچھے سیاں نوکر کو لو پوچھے ہوں نے دسائے جو جناب نے اعلان نبوت فرمائے، جی اعلان کیتے، اچھا کیا فرمایا ہوئے؟ کیونکہ میں تو ہم کوئی نہ تقریر آڈیو ویڈیو کیسٹ بھی میں کہہ نہیں سنی، کوئی اخبار ہی میں کہہ نہیں پڑھا، ذرائع ابلاغ نے حالی تک کوئی خبر نشر نہیں کی تھی، لیکن لگدا ایویں ہے جو ایہو اعلان تحت و صراط و عرش و مولا تک سنیا گیا۔ کیا فرمائے ویسے؟ فرمانے میں ایہو آکھوں قولو لا الہ الا اللہ تفلحون، لا الہ الا اللہ آکھو کامیاب تھی ویسو۔ صدیقی میں ہاتھ چا جوڑن سیاں ناراض نہ تھیو تو میں تھوڑا جہاں کلمے چ اضافہ کرنا چاہتا گل سمجھنا لیے سمجھے سو سیاں جے ناراض نہ تھی وہ تو میں کلمے چ اضافہ کراں۔ فطرت نے آکھے صدیق تو کر گھن جڑا بعد کرے سی وہ کائنات دا بدترین کافر ہو سی، تو کر گھن کیونکہ تو نبی دے سامنے کرنی نا تے نبی دے در تے کھڑ کے کرنی، تو کر گھن جڑا بعد کرے سی والا ہر قبول نہ کرے سو ہوں کو کوئی نہ کوئی کائنات دا بدترین کافر آکھی رکھسی۔ سیاں جناب نے فرمایا لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ، میں صدیق لا الہ الا اللہ دے بعد میں اعلان کرے نا جو لا الہ الا اللہ آکھے نال محمد الرسول اللہ آکھے تو کامیاب تھی ویسی۔ میں صرف لا الہ الا اللہ نہیں آتا، یہ کلمہ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ پڑھے نے تے ولوی اعلان کیتے نے سیاں میں اللہ دی توحید دا بھی اقرار کرے نا اور جناب دی رسالت دا بھی نال اقرار کر کے میں اعلان کرے نا جڑا اللہ کو وحدہ لا شریک آکھے کملی والے محمد کو آخری رسول تسلیم کر گنے تفلحون وہ کامیاب تھی ویسی۔ میں آکے اللہ دے نبی نے تے کلمہ انی رسول اللہ پڑھے، اللہ دے نبی نے دسائے کہ میرا کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، اس حیثیت نال عہدہ جو تساں لا الہ الا اللہ کو کامیاب ہو ویسو انی رسول اللہ کہ میں اللہ دا رسول بن کے آیا ہاں جے انی رسول اللہ مسلمہ قذاب آکھے کائنات دا بدترین کافر تھی ونجے، اگر ایو انی رسول اللہ والا کلمہ اگر غلام قادیانی آکھے کائنات دا بدترین کافر ہو ونجے، ایو کلمہ تے محمد الرسول اللہ آکھ سکدے نے انی رسول اللہ جو میں محمد اللہ دا رسول بن کے آیا، اے امت دا کلمہ نہیں، اے تے
کے کلمہ کملی والے محمد دے کہ لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ کے میں آکے اے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سب تو پہلے کہیں آکے کائنات کے اندر سب تو پہلے اگر کہیں سنے اور کہیں دی زبان تے جملہ نکلے یہ کلمہ نکلے تو کون ہے؟ تاریخ آکھ دیے فضاواں دے اندر لا الہ الا اللہ دی گونج آئیے تے محمد دی زبان تو یہ لا الہ الا اللہ دی گونج سنی گئی ہے۔ اگر محمد رسول اللہ دی گونج کائنات پھیلیے کائنات نے سنے کوئی محمد کو رسول کھڑا دے تے وہ زبان ابو بکر صدیق دی ہے اور کوئی دی زبان نہیں ہے۔ کلمہ مکمل پڑھ گئے دینے ہائے ہائے لیکن جڑے ویلے نبی نے اعلان کیتا ہا جو میں اللہ دا رسول بن کے آیا صورتحال یکسر بدل گئی ہے۔ ابو جہل غصے چ ون کے ڈیرے تے ون بیٹھے فوراً ایمرجنسی میٹنگ چھڈی ہے۔ عتبہ شیبہ امیہ ابن خلف یہ کیا تھی گئے؟ ابو جہل کہ گھبراؤ نہ اعلان تک کیتے نے کوئی کلمہ پڑھسی تو پتہ لگ سی ہندی مثال ول این دینے ہیں مولوی صاحب کاغذات جمع تک کروائیں دیکھ سوں کوئی ووٹ دے سی تو پتہ لگ سی پولنگ تے ساڑھے ایجنٹ حسین ڈیرے ساڑھے عباد حسین ایک کون کلمہ پڑھ سی کون رسول منے سی چلو فالوی آبزرویشن لاؤ ہوں چوکے بندہ کھڑا کرو ہوں چوکے کھڑو ہوں چوکے بندہ کھڑا کرو اپنے کرندے کھڑے کر رہے ہو یہ فوراً رپورٹ دے جو کہیں محمد دا کلمہ پڑھے سب تو پہلے یہ ہوں چوکے ڈپٹی لا کے گھر ون بیٹھے صدیق چل کے آئے نبی دے دروازے تے کلمہ پڑھے سامنے ہی دا کرندہ ابو جہل دا ڈہدا کھڑا آیا دوڑ پہ تیز قدمانال دوڑ دا ہویا ون کے اینے ڈیرے دے سامنے دوڑ لیندہ ہویا جس وقت آئے ابو جہل اپنی چارپائی تو کھڑا ہو گئے آکھن لگے کوئی خبر گھن کے آئے پتہ نہیں کس قسم دی خبر ہو سکتی ہے میاں حالات جیو جے ہوئے بے بندے کو خبرہ دی انتظار بھی اوہ جی ہوں دیئے افغانستان دے اندر لڑائی ہوئے ہر خبر دوتے نظر ہوں دیئے پتہ نہیں طالبان نے کیا کر دیتا ہو سی نیٹو دی فوج کو کتنا شکست ہوئی ہو سی ہاں خجر جے حالات ہوئے خبر اسی طرح دی سنی ویندی ہے میرے دوست توجہ کر جناب اے بندہ چلدا ہویا گئے یہاں کہ میں خبر بن کے دے ماں ابو جہل کھڑا ہو گئے آدھے دسا میاں کیا تھے خبر دسا کیا تھے ہونوں آکے تو تا آدھا میں ادھا کلمہ کوئی نہ پڑھ سی لیکن میں تے کو دسامن آیا کہیں عورت دے بارے دسن نہیں آیا کہیں بچے تے غلام دے بارے دسن نہیں آیا کہ ہوں نے محمد کو رسول من گئے میں تے کو دسامن آیا جو مکے دے سب تو بڑے تاجر ابو بکر نے محمد کو رسول من گئے ہے کہیں بال دی خبر دیوان نہیں آیا کہیں غلام تے عورت دی خبر دیوان نہیں آیا میں تے اے دساون آیا جو مکے تو سب تو بڑے تاجر ابو بکر نے کلمہ پڑھ گئے تھے اچھل کے چار پائی تو تلے وان پہ ماں کے لگتا اے جو ایہو جیاں بندہ ہی دے نال تھی گئے تو ہون ہی دے مشن کو روک بھی کوئی نہیں بھی سکتا بس آخری گال کر کے گال کو ختم کرے نا گال ہے جو حضور نے جل اعلان نبوت فرمائے اتھا تک کلمہ کہیں نہیں پڑھیا صدیق موجود نہیں تمام مفسرین نے علماء نے تحقیق کرن والے نے یہ تحقیق کی تھی جو صدیق سفر چھان علماء تو سن دے رہے ہیں بل نبی صحیح نے صدیق کو گھر بھی کلمہ نہیں ون پڑھایا جو تاریخ یہ دسیں دیے کہ صدیق چل کے آئین اور کاشانہ نبوت کلمہ پڑھے علی صحیح فرمیندن جو ایک نے ہے کہ 70 مرتبہ ایک بندے دے دروازے تے میں نبی دے نال گیا حضور دروازہ کھٹکھٹا کے کو بہر سڑ کے کلمے دی دعوت لیندیا ول او کلمہ نہ پڑھدا ہا واپس ہو ویندیا سے ول تھوڑی دیر دے بعد وقت چلے ونجوا میں پوچھا سیاں دے ہیں کہ 70 دفعہ تہینے کولو آئے ہر دفعہ انکاری تھے حضور نے فرمایا میں این واسطے وینا جو متن ہوں مقدر دا دروازہ کھل گیا ہوں گے ایک بندے کو 70 مرتبہ دروازہ تے ون کے کلمہ پڑھائے ہیں چلو یاری بھی ہے تو نبی سے خود لگے ونجن ہاں صدیق کو آکھنان میں نبی بن گیا تو کلمہ پڑھ تو میرا خیال ہے جو انکاری نہ تھی ہاں لیکن نبی گھر بیٹھے اپنے گھروں چل کے نبی دے در تے آگے کلمہ پڑھے سی میں کہ اللہ سے ان دی حکمت کیا ہو سکتی ہے اللہ فرمائندن بھی آج
ڈہیں سورج دیکھسی کائنات دیکھسی کہ نبی دے در تے صدیق چل کے پیاں دے میں دے قدماں دی لاج رکھساں اج اے چل کے پیاں دے ول کوئی رات آسی نبی چل کے ہی دے کول ویندا پیا ہو سی ہی دے قدماں دی لاج رکھسوں تے ڈہیں بھی صدیق دا گواہ ہو سی رات بھی صدیق دی گواہ ہو سی ڈہیں آکسی جو میں ڈٹھے نبی دے در تے ٹر کے پیا ویندے رات آکسی جو میں ڈٹھے نبی ایندے در تے ٹر کے پیا ویندے ڈہیں رات صدیق دی صداقت دے گواہ ہیں میں ہنائے الفاظاں ہوتے ہیں گال کو ختم کرے ساں پیر طریقت رہبر شریعت حضرت مولانا محمد عمر قریشی صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف گھنین بس گال اتنی ہے جو انہاں دے والد محترم علامہ دوست محمد قریشی رحمت اللہ علیہ جڑے اہل سنت دے محسن ہیں اہل سنت دے کیا ہیں بولو اونچی آواز نال بولو یار خدا دی قسم ہے میں طالب علم ہم میں مولانا حق نواز تو سنیا ہاں فرمیندے ہوندے ہن میاں جڑا کچھ حق نواز بلیندا کھڑے اے دو علامہ دوست محمد قریشی دی تربیت دے نتیجے کھڑا بلیندا نہیں میں انج آکھاں تو غلط نہ ہو سی حق نواز اہدے جو میں جو کچھ کھڑا اہدا اے میں دار المبلغین کوٹ ادوں دے ٹکر کھا دین تو میں حق بیان کھڑا کرے یہ دار المبلغین کیمرہ ہونا چاہیے نا تاکہ حضرت دا فیض پوری دنیا پھیلدا رہے علامہ حق نواز شہید رحمت اللہ علیہ جیسے لوگ پیدا تھیندے راویں ترتیب دا تو میں کو نہیں پتہ